السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ کتاب انزلہ، کتاب کہتے ہیں یعنی قرآن کریم مراد ہے۔ انزلہ اتاری گئی ہے، نازل کی گئی ہے، الیکا آپ کی طرف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کتاب انزلہ الیکا، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ فلا یکن، پس نہ ہو، پس لا نہیں یکن ہو، فی میں صدر کا آپ کے سینہ میں، صدر کہتے ہیں سینے کو، دل کو، آپ کے سینہ میں، آپ کے دل میں، حرج اردو کا میں ہی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، حرج تنگی یا پریشانی وغیرہ کو کہتے ہیں، اور حرجہ سے ماخوذ ہے، اور حرجہ گھنے درخت کے، جو گھنے درختوں کے اس جھنڈ کو کہتے ہیں جن کی شاخیں آپس میں اتنی الجھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان میں سے کوئی گزر نہیں سکتا، اور گزرنے والا وہاں پہنچ کر حیران اور ششدر ہو جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے تنگی دل کو بھی حرج کہتے ہیں، کیونکہ مخالفت کی آندھیوں میں انسان پریشان ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے نا، اسی لیے مفسرین کرام نے اس کا معنی تنگی دل سے کیا ہے۔ من سے، ہو اس سے، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں، تاکہ آپ خوف دلائیں، بھی اس کے ذریعے یعنی قرآن کریم کے ذریعے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، پس چاہیے کہ آپ کے سینے میں کچھ تنگی نہ ہو اس کی تبلیغ سے، اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس سے یعنی اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ وذکر اور نصیحت، ذکر اور نصیحت، دیکھیں ذکر کہتے ہیں صرف یاد کرنا، لیکن ذکر کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ اور بار بار یاد کرانا۔ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، وذکر للمؤمنین، اور یہ نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ اتبعوا، پیروی کرو، یعنی مومنوں، اے ایمان والو، اے لوگو پیروی کرو، ما انزل، جو نازل کیا گیا ہے۔ اتبعوا ما انزل، اے لوگو جو نازل کیا گیا ہے، الیکم آپ کی طرف، اس کی پیروی کرو، من ربکم تمہارے رب کریم کے پاس سے، یعنی اللہ کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اس کی لوگو آپ پیروی کرو۔ ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، من دونہ، من ہوتا ہے سے، دونہ اس کے سوا، اس کے علاوہ، اولیاء ولی کی جمع اولیاء، اس کے بہت سارے معنی ہیں اور بار بار میں آپ کو بتا چکی ہوں، یقیناً آپ کو آج بار ہو چکے ہوں گے، ولی، دوست، مددگار وغیرہ۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دوستوں کی یا معبودوں کی پیروی نہ کرو۔ قلیلاً، قلیل بھی اردو کا لفظ ہے، تھوڑا، کم، ما تذکرون، تم نصیحت قبول کرتے ہو، تم سبق سیکھتے ہو۔ قلیلاً ما تذکرون، نصیحت تو سب کو کی جاتی ہے نا، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایکسپٹ کرتے ہیں، تو یہاں وہی تذکرہ ہے کہ تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ وَكَمْ، اور کتنی ہی، من قریہ بستیاں،
اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، تباہ کر دی، برباد کر دی، ہاں ان کو یعنی ان بستیوں کو، فجاءہا پس ان پر آیا، بأسنا ہمارا عذاب، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کو سوتے میں، راتوں رات جیسے آ کر سکتے ہیں، اچانک دشمن پر راتوں رات جیسے شب خون وغیرہ مارا جاتا ہے، تو یہاں پہ ہلاکت آئی، تباہی آئی، عذاب آئے ان قوموں پر، او یا ہم وہ قائلون قیلولہ یہ جانتے ہیں آپ دوپہر کے وقت جو آرام کیا جاتا ہے، سویا جاتا ہے یا چند لمحات کے لیے جو آرام کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قیلولہ۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اور کتنی بستیاں تھیں کہ ہم نے انہیں برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے، ان پر عذاب آیا، کس کا؟ کس سبب سے؟ ان کے اپنے گناہوں کے سبب سے اللہ نے عذابات بھیجے، لیکن بار بار ڈرانے کے بعد جب وہ لوگ نہیں مانے، جیسے بچے ضدی ہوتے ہیں نا، جب ماں سمجھاتی ہے نہیں سمجھتے تو آخر کر تو ماں کو بھی تو تھپڑ مارنے پڑ جاتے ہیں نا۔ فما کانا پس نہ تھی دعواہم ان کی دعوت پکار مراد، دعواہم ان کی پکار، اذ جاءہم جب بھی ان پر پہنچا، جایا سے جا ہو گیا نا، بأسنا ہمارا عذاب، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں آیت 4 کے اندر، الا ان قالوا مگر یہ کہ وہ کہتے تھے، انا کننا ظالمین، جب ان پہ عذاب آیا تھا تو پھر وہ کیا پکار کے کہہ رہے تھے، زبان سے اقرار کرنے لگے اتنا کہ ہائے ہم ظالم تھے، زبان سے وہ کیا کہہ رہے تھے، پس نہ تھی ان کی چیخ و پکار جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، فَلَنَسْأَلَنَّ سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے، ضرور سوال کریں گے ان سے، الذین ان لوگوں سے، ارسل الیہم جن کی طرف رسول بھیجے گئے، جن کی طرف انبیاء کرام دعوت دینے والے بھیجے گئے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ سو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ اور ہم ضرور پوچھیں گے کن سے، مرسلین رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے، پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور پیغمبروں سے بھی ہم پوچھیں گے، فَلَنُقَصَّنَّ عَلَيْهِمْ قصہ جو ہوتا ہے بیان وغیرہ، فَلَنَقُصَّنَّ پھر ہم بیان کریں گے، پھر ہم بیان کریں گے، علیہم ان پر، بعلم علم کے ساتھ، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بعلم پھر ہم ان کے حالات ان پر اپنے علم سے بیان کریں گے، وَمَا كُنَّا اور نہیں تھے ہم، غائبین غائب یہ بھی اردو کا لفظ ہے، غائب کس کو کہتے ہیں جو حاضر نہیں ہوتا، غیر حاضر ہوتا ہے، چھپنے والے، غیب جو ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی نا، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، کیا انداز ہے رب کریم کا، والوزن اور اعمال کا تولنا، وزن کرنا اور تولنا، یوم دن اس دن، حق کا حق ہے، والوزن یوم دن الحق اور اعمال کا تولنا اس دن برحق ہے۔ کیسا ترازو ہوگا؟ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ ترازو اور یہ چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، اعمال کیسے تولے جائیں گے، ذہن میں آتا ہے نا، کیسے تولے جائیں گے، کیسا ترازو ہوگا نیک و بد وغیرہ کا۔ تو دیکھیں آج کی سائنس نے تو یہ مسئلہ ہمیں پہلے ہی سمجھا دیے، جیسے آپ دیکھیں ہوا کا دباؤ، ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں نا، ہوا کا دباؤ وغیرہ،
اور آج تو سب جانتے ہیں انسانی عقل نے حرارت اور روشنی کے درجات کو ناپنے، ہوا اور پانی کے دباؤ کا اندازہ کرنے کے لیے مقیاس اور آلات ایجاد کر لیے ہیں نا، تو اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ سے کیا بعید ہے کہ وہ ایسا ترازو پیدا کر دے جس میں اعمال نیک بد کو تولا جا سکے۔ یہ مالک کے اپنے کام ہیں۔ پھر فرمایا کہ فَمَن ثَقُلَتْ، پس جن کے بھاری ہوں گے نا اعمال، جب وزن کیا جائے گا تو جن کے بھاری ہوں گے موازینہ، پلڑے وزن کیے ہوئے، ترازو میزان کی جمع ہے نا، میزان جیسے آلہ ہوتا ہے، اس میں آلہ ہے، یہ ترازو جیسے ہوتا ہے، پلڑے وغیرہ۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے، اللہ وہ خوش نصیب ہوں گے۔ پس جن کے ترازو بھاری ہوئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی جو بھاری ترازو والے ہوں گے، زیادہ اعمال والے ہوں گے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ، اور جن کے ہلکے ہوں گے، یہ بھی آپ جانتے ہیں خفت بھی اردو کا لفظ ہے، ہلکا، ٹھیک ہے، ہلکے ہوئے، موازینہ، ان کے ترازو، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسروا، نقصان پہنچایا، کس کو، انفسہم، اپنے آپ کو، انہوں نے کسی کا نقصان نہیں کیا، انہوں نے اپنا نقصان کیا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جن کے ترازو ہلکے ہوئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، بما بسبب، اس لیے کہ کانو تھے، بِآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، یظلمون، وہ نا انصافی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، مانتے جو نہیں تھے، بما کانو بآیاتنا یظلمون، اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ بے انصافی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے مکان دیا، جگہ دی تمہیں، مکان جیسے ہوتے رہائش جگہ، فی الارض، زمین میں، اور ہم نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا، اور ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا، وجعلنا لکم، اور بنائے تمہارے لیے، مہیا کر دیے تمہارے لیے، فیہا، اس زمین میں، اس میں، معائش، سامان زندگی، معیشت کہتے ہیں نا، معیشت، معیشہ واحد ہے اس کا، روزیاں، روزگار، کمانے کے ذرائع، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معائش، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندہ رہنے کے اسباب مہیا کر دیے۔ پھر رب کہتے دیا تو ہم نے، کچھ تو شکر گزار ہوگے، لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو، بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وضاحت جان لیتے ہیں، لیکن پہلے آپ بتائیے کیا آپ شکر گزار لوگوں میں ہیں؟ کیا آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں تو بہت لکی ہیں۔ سورۃ الاعراف، اعراف کا معنی ہوتا ہے بلند جگہ، بلند مقام۔ آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا تذکرہ ہے جو کہ بہت بلند ہے، تو اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ یہ مستدرک میں موجود ہے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات سے کی گئی ہے۔ اس کے معنی تو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔
یہاں جن کے دلوں کو اللہ نے روشن کیا وہ جان سکتے ہیں، لیکن ہم سب کے لیے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ الفاظ قیامت تک کے ہر بندے کے لیے جو بہت سیانہ بنتا ہے اس سے پوچھے گئے ہیں کہ تم بہت سیانے بنتے ہو، تو ذرا ان کے معنی تو بتاؤ۔ اللہ پاک بہر تو پر سمجھ عطا فرمائے اور ان کی برکات حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کا ترجمہ جب آپ نے سنا ہوگا تو دیکھیں کیا انداز ہے رب کریم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین اور تسلی اور حوصلہ افزائی ہو رہی ہے نا، محبوب کی تو ہو رہی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ حالات کیسے تھے، کتنے مشکل حالات کا سامنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کتنی اذیتیں دی جاتی تھی ان لوگوں کو جو ایمان لاتے تھے۔ ذرا مکئی دور آپ ذہن میں تو رکھیے، پھر وہ ہجرتیں، پھر مدینہ طیبہ میں، اوف اللہ اکبر، کتنے حوصلے والے تھے میرے محبوب، آپ کے محبوب۔ وہ جو طائف میں جانا، وہ پاؤں لہو لہان ہونا، یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اور پھر رب تسلیاں دے، بہت بڑی بات نہیں۔ اب دیکھیں تمام مبلغین جو ہیں قیامت تک سب کو بھی یہ درس دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے نہ ماننے یا تکلیفیں دینے کی وجہ سے دین جو ہے، تبلیغ دین میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی کی دعوت کا کام ہی ایسا ہے کہ اس میں تکالیف تو آتی ہیں۔ انبیاء کرام نے بے پناہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، قرآن کریم میں بہت سارا تذکرہ ہے، چاند میں آپ کو سنائی دیتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو آپ قرآن کریم میں دیکھیں 4 تو مکالمے ہیں، اور بھی کتنی زیادہ آزمائشیں ہیں، ملک سے ہجرت کرنا، لوگوں کا آپ کو تنگ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہجرت کرنا، فرعون کا آپ کے مقابلے میں آنا، یہ خالی ہنٹ دے رہی ہوں، آپ کو یاد آ گیا ہوگا کیونکہ باہر ہم یہ چیزیں سن چکے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو جادوگر بھی کہا تھا، گرفتار کرنے کے منصوبے بنائے گئے تھے، رسول اللہ کو بھی بنا تکلیف دی گئی، لوگوں نے آپ پر کیا کیا یعنی جو طریقے تھے نہیں آزمائے، کبھی کانٹے بچھائے رہے ہیں، کبھی شہید کرنے کے منصوبے، کبھی وطن چھوڑنے پہ مجبور، ایون کہ اتنی ستھری ہستی کو جادوگر اور کاہن اور شاعر تک کہا گیا، جنگیں بھی ہوئیں۔ تو یہ ساری اس بات کی دلیل ہیں کہ راہ خدا میں، راہ تبلیغ میں تکالیف آنا ایک معمول کی چیز ہے، اس لیے اسے خوش دلی کے ساتھ برداشت کریں، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چند باتیں ہم یہ بھی تو دیکھ لیتے ہیں، ہم تمام مسلمان ہیں نا، کچھ تو چلو دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ سب کی ذمہ داری تو ہے نا۔ جیسے آپ گھروں میں اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز کا، کہتے ہیں نا، کبھی باتیں بھی سننی پڑ جاتی ہیں، کچھ ہماری بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بچپن میں ہم دھیان نہیں دیتے، بڑے ہو کے پھر کہتے ہیں پڑھ نماز، وہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا، ہے نا ایسی بات۔ کچھ بے نمازیوں کو نماز کی طرف لانا، دیکھیں یہ اتنے مشکل مراحل ہے، لیکن کیا آپ حوصلے سے کام لیتے ہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے اپنے قبر جانا، اپنے قبر جانا، ہاں ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ آپ تو میرے بہت اچھے سے آپ کہہ سکتے سننے والے ہیں، تو ہم نے حوصلے سے کام لینا، اور جو بھی اچھا کام کیا جاتا ہے اس میں شیطان رکاوٹیں تو ڈالتے ہیں نا۔ ہمارے پاس قرآن کریم ہے، بہت بڑی چیز ہے، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، لوگوں کو بھی دعوت دیا کریں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیا کریں، بلکہ جب سنتے ہیں نا آپ لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کروائیں، ایڈ بھی کروائیں، لوگوں کو جن کو ایڈ کرواتے ہیں ان سے پوچھا کریں کہ میری بہن میں نے تو یہ سنا تھا، آپ نے سنا؟ کیا سیکھا؟ آج باجی نے ہمیں کیا سکھایا تھا، کیا عمل کیا؟ جب آپ ایسا کریں گے تو یقین مانیے ایک خوبصورت ماحول پیدا ہو جائے گا۔ جیسے حضرت عمر کا دور تھا، لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے، پوچھتے تھے کتنا آپ نے تلاوت کیا، کتنا آپ نے قرآن کریم کو سمجھا۔ تو یہ دوبارہ ماحول پیدا ہو سکتا ہے اگر ہم کوشش کریں گے تو، اگر نہیں کوشش کریں گے تو کہیں گے کہ یہ تو لمبا ہے درس، میں تو سن نہیں سکتی، ہے نا ایسی بات۔ تو قرآن کریم
بجائے اس کی کہ قیامت والے دن یہ شکایت کرے کہ مجھے تو بند کر کے انہوں نے رکھا یا بس عربی پڑھ کے چلے جاتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، تو پھر آپ بتائیں آپ کیا جواب دینے کے قابل ہوں گے؟ بتائیے ذرا، نہیں نا۔ تو آج ہی سے ہم نے توجہ دینی ہے، اور ان آیات میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، جیسے نماز کا حکم ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے نا، لیکن وضاحت کہاں سے ہمیں ملی؟ محبوب کریم نے سکھایا نا ہمیں، اور محبوب تو بولتے ہی حق تھے، حق کے علاوہ تو ان کی زبان سے نکلتا ہی کچھ نہیں تھا۔ تو مراد کیا ہے؟ کتاب و سنت، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ قرآن کریم کی یہ بولی ہے نا اتباع رسول، تو ہمیں تھوڑا آنکھیں کھولنی ہوگی، اور پھر جو قرآن و سنت میں ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو اس کو تو ہم چھوڑ دیں، لیکن جو ہماری مرضی کے مطابق ہو وہ پکڑ لیں، یہ بھی درست نہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی سے ہم نے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا بس ہم نے ماننا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دیکھیں یہ عذابات کی باتیں کیوں آ رہی ہیں، کیوں آپ کو بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ آپ سنبھل جائیں۔ یہ کب عذابات آئے، یہ بھی ٹائم تک بتایا کہ جب وہ اتنے غافل تھے، سو رہے تھے، تو تب اللہ نے پکڑ لیا۔ قوم لوط کا آپ دیکھیں، اور دوپہر کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، حضرت شعیب کی قوم پر بھی کس طرح قیلولہ کے ٹائم آیا۔ دوپہر کے وقت قیلولہ کہتے ہیں نا، دوپہر کے وقت جب بندہ سو رہا ہوتا ہے یا آرام کرتے ہیں، تو اس ٹائم بھی عذابات آئے۔ یعنی کھیل کود میں ہم اپنی زندگی بسر نہ کریں۔ اگر آج ہم نے کھیل کود میں زندگی بسر کی تو پھر کیا ہوگا؟ اس بچے سے پوچھے نہیں جو پہلے پورا سال پڑھتا نہیں اور آخری دن سارے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، رزلٹ دکھاتا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ میں اچھے کام کروں، قرآن کریم سیکھوں اور اس پر عمل بھی کروں۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے۔ تو آپ نے اپنے اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور کوئی بھی نیکی ہو اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا، بس کوشش ہونی چاہیے کہ پہلے یہ نیکی میں کروں۔ تو یہ بھی کیا میں توقع رکھوں؟ اس کے علاوہ جو ہمارے معاشروں کے اندر یہ لڑائی چغلی غیبت تہمتیں، ان سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ اگر بچ گئے تو کامیاب ہوگے، بچ جائیں گے نا آپ لوگ، کیونکہ یہ چیزیں تو خسارہ ہیں، یہ تو اعمال کو ہلکا کرنے والی ہیں۔ تو ہم نے اپنے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، جو کہ آیت 10 کے اندر ہے کہ اللہ نے آباد کیا ہمیں اس لیے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں، دنیا کی جو اسباب ہیں وہ ہم استعمال کریں، کمائیں کھائیں پیئیں، بہت خوبصورت چیزیں ہیں، دیکھیں کھائیں، ہر چیز دیکھیں تو کتنے خوبصورت کلر اور رنگ ہو، اللہ اکبر، ذائقے، کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں۔ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، اور ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو ہم نے کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ اللہ کا۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے۔ یہ چشمے دیکھیں، یہ پانی، یہ خوبصورت پانی، پیاس بجھانے والا، یہ نیند، لیکن غفلت والی نہیں۔ کھانے کی ہر چیز آپ کھائیں پیئیں سب کچھ کریں، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو میں توقع رکھوں انشاءاللہ۔